اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سب سے پہلے تمام بھائیوں سے گزارش کی جاتی ہے کہ ویڈیو کو اچھے طریقے سے دیکھ لیا کریں۔ جس میڈم کا نمبر دیا جاتا ہے صرف اسی میڈم صاحبہ سے رابطہ کیا کریں، بجائے ادھر ادھر نمبر سینڈ کرنے کے یہ نمبر آن نہیں ہے، وہ نمبر آن نہیں ہے، ایسے میسیج نہ کیا کریں۔ ہمارا بھی صرف فون پہ ہی رابطہ ہوتا ہے۔ اگر ایک بندے نے نمبر بند کر لیا ہے تو ظاہری سی بات ہے اس کا رشتہ ہو گیا ہے۔ اگر رشتہ نہیں ہوا تو وہ بندہ کالیں سن کے تھک گیا ہے، یا اس کا ڈیوٹی کا ٹائم ختم ہو گیا ہے، اس کے آفس کا ٹائم ختم ہو گیا ہے، اس لیے اس نے نمبر بند کر لیا ہے۔ اس لیے تمام بھائیوں سے گزارش ہے کہ وہ ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں سے پریشان نہ ہوا کریں۔ تو اس کے بعد کوائف کا سب سے پہلے طریقہ بتا دیں کہ کوائف لکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنا نام لکھیں، اپنے والد کا نام لکھیں، اپنی قوم لکھیں، اپنی برادری لکھیں، اس کے بعد آپ کی ماہانہ انکم کتنی ہے وہ لکھیں، اس کے بعد آپ بہن بھائی کتنے ہیں، آپ کے بچے کتنے ہیں، آپ کی بیویاں کتنی ہیں، یہ ساری تعداد لکھ کر ادارے کو سینڈ کریں۔ یہی کوائف ہوتے ہیں۔ ماشاءاللہ کچھ بھائیوں کو کوائف کا بھی پتہ نہیں ہے، تو جب بھائیوں کو کوائف کا پتہ نہیں ہے تو ہم آپ کا رشتہ کیسے کروائیں گے؟ اس لیے تمام بھائیوں سے گزارش کی جاتی ہے کہ ایڈ کو پورا دیکھیں، اس کے بعد اپنے کوائف لکھیں، پھر ہمارے ساتھ رابطہ کریں۔ تو چلتے ہیں پرپوزل کی طرف۔ آج کا جو پرپوزل ہے بہت ہی خوبصورت ترین پرپوزل ہے۔ مانسہرہ سے ملک اوان، لیٹ میرج لڑکی کا رشتہ درکار ہے، جنس فیمیل ہے، نام فائزہ ملک ہے، ذات ملک اوان ہے، عمر 35 سال ہے، شہر مانسہرہ ہے، تعلیم BSc ہے، 2 بھائی 3 بہنیں، سب شادی شدہ ہیں، ابو PIA میں جاب کرتے ہیں، امی ہاؤس وائف ہیں، مہنگائی کی وجہ سے حالات تنگ ہیں، جہیز نہیں دے سکیں گے، اس وجہ سے شادی لیٹ ہو گئی ہے۔ اب ہماری میڈم صاحبہ کے ساتھ ان کا رابطہ ہوا تو میڈم صاحبہ نے انہیں سمجھایا کہ آپ ایسا کریں کہ آپ اپنا اشتہار چلوا لیں، آپ کو کوئی نہ کوئی مناسب رشتہ مل جائے گا۔ تو اس کے علاوہ میڈم نے سمجھایا کہ آپ ایک بات پہ لوگ اکثر ایک بات پہ سمجھ لیں کہ مست ہو جاتے ہیں کہ ہمیں بس کمارا رشتہ چاہیے، انجینئر کا چاہیے، کسی یعنی کہ بڑے آفیسر کا رشتہ چاہیے۔ تو ایسی باتوں سے میڈم نے منع کیا کہ ایسی شرط و شرائط آپ چھوڑ دیں، ورنہ آپ کی عمر گزر جائے گی اور آپ کی شادی نہیں ہو پائے گی۔ تب جا کے وہ مانی ہیں اور دوسری بیوی بننے پہ بھی راضی ہوئی ہیں۔ بڑی مشکل سے انہیں میڈم صاحبہ نے راضی کیا ہے، تو اس لیے آپ دوسری شادی کے لیے بھی رابطہ کر سکتے ہیں، لیکن اس سے پہلے گزارش ہے کہ کمنٹ میں اپنا نمبر نہیں چھوڑنا، اور جس بندے کے ساتھ آپ رشتہ کر رہے ہیں شادی سے پہلے کم سے کم اس کے ساتھ کسی قسم کا لین دین نہ کریں۔ دیکھیں بھائی، ہر بندہ ہی اچھا ہے، لیکن اس وقت تک بندہ اچھا ہے جس وقت تک آپ اس کے ساتھ کسی قسم کا لین دین نہیں کرتے۔ جس دن آپ نے لین دین کر لیا، یقین کریں کہ آپ کی باتیں جو ہیں وہ بگڑنا شروع ہو جائیں گی۔ یہ میں اپنی زندگی کا آپ کو ایکسپیرینس بتا رہا ہوں۔ لین دین سے تو مکمل طور پہ پرہیز کریں نا، چاہے آپ کے سسرالیے ہیں، چاہے آپ کے دوست ہیں، چاہے آپ کے کوئی رشتہ دار ہیں، جیسے بھی ہیں، لین دین سے مکمل طور پہ پرہیز کریں۔ تو اس کے علاوہ میڈم صاحبہ کا جو ہے فون نمبر نوٹ فرما لیجئے، اور جس میڈم کا فون نمبر دیا جا رہا ہے صرف اسی میڈم کے ساتھ ہی آپ نے رابطہ کرنا ہے۔ میری میڈم کے ساتھ آپ نے رابطہ نہیں کرنا، ورنہ پھر آپ کو پتہ ہے کہ وہ کچھ تھوڑی سی غصے والی ہیں۔ اس لیے تمام بھائیوں سے گزارش کی جاتی ہے کہ میری میڈم صاحبہ کو بلا وجہ پریشان نہ کیا کریں۔ جس رشتے کا ایڈ ہمارے پاس ہے ہی نہیں، وہ ہم آپ کا رشتہ کیسے کروا دیں؟ یار تھوڑا سا خود ہی سوچ لیں۔ کچھ بھائیوں نے ایسے ہی کال پہ کال، میسیج پہ میسیج، نہیں آپ کا ان کے ساتھ رابطہ ہے، میری ریفرنس کے ساتھ میرے کوالیفیکیشن بتائیں، میری کوالٹیاں بتائیں، میں یہ کر رہا ہوں، میں وہ پڑھا لکھا ہوں، ایسے ہے۔ تو بھائی ہمیں نہیں علم کہ آپ کتنا پڑھے ہیں، آپ کتنے اچھے ہیں۔ ہم نے فون نمبر ڈال دیا ہے، آپ نے ڈائریکٹ جو ہے وہ رابطہ کرنا ہے۔ یہ جس میڈم کا نمبر ڈال رہا ہوں ڈائریکٹ آپ نے اسی کے ساتھ ہی رابطہ کرنا ہے۔ آپ لوگوں کی بہت بہت مہربانی ہوگی۔ 0332 87 57 485 آپ نے اسی میڈم کے ساتھ ہی رابطہ کرنا ہے۔ اسی میڈم کے پاس ہی آپ کے رشتے ہیں، اسی میڈم نے ہی آپ کے رشتے کروانے ہیں۔
ہماری میڈم کو میسیج نہ کریں، کیونکہ ہمارے پاس اس رشتے کی ایڈ نہیں ہے، ہمارے پاس اس رشتے کی جو کوالٹیز ہیں وہ ہمارے پاس نہیں ہیں۔ جزاکم اللہ خیر، اللہ حافظ۔